پیروں اور ان کے مریدوں کے برے دن تو کافی دنوں سے شروع ہو چکے ہیں، لیکن اب پیر اسد شاہ اور دیگر حویلیوں کے سربراہان کے بھی برے دن آ چکے ہیں۔ اب غلام ابن غلام والا دور ختم ہو چکا، اب کنیز رکھنے والا دور بھی ختم ہو چکا۔ اب سندھ میں اہم تبدیلی آنے والی ہے۔ اب سندھ کی تمام درگاہوں میں سرچ آپریشن ہوگا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سندھ کی نگران حکومت کر رہی ہے۔ سندھ کی نگران حکومت نے اہم فیصلے کیے ہیں، ان کے تفصیلات میرے پاس موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں اور ان پیروں کے گرد کیسا گھیرا تنگ ہونے والا ہے۔ سندھ کی نگران حکومت نے چائلڈ لیبر ایشوز پر بڑا ڈیسیشن لیا ہے۔ نگران حکومت سمجھتی ہے کہ درگاہوں پر بچوں اور خواتین سے جبری طور پر کام لیا جاتا ہے، انہیں باندھی بنایا جاتا ہے، انہیں کنیز بنایا جاتا ہے اور بچوں کو قید رکھ کر ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ یہ سندھ کی نگران حکومت کہہ رہی ہے اور یہ وہ سمجھ رہی ہے۔ نگران وزیر داخلہ حارث نواز ساتھی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں ان پڑھ مریدوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان پڑھ لوگ پیروں پر بلائنڈ فیتھ یعنی اندھا یقین کرتے ہیں اور اپنے معصوم بچوں اور خواتین کو حویلیوں پر چھوڑ کر آتے ہیں، پھر وہ پیر ان حویلیوں میں ان بچوں اور خواتین پر مظالم ڈھاتے ہیں۔ نگران حکومت فاطمہ کیس کے بعد سمجھ رہی ہے کہ جو حویلیوں پر ہو رہا ہے وہ اب چھپا نہیں رہ سکتا، اسے اور راز میں نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ اہم تفصیلات ہیں، میں پھر سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ نگران وزیر کے مطابق رانی پور کی حویلی سے مزید 7 بچوں اور 3 خواتین کو بازیاب کروایا گیا ہے، جبکہ حویلی کے پیروں کے خلاف مزید بھی مقدمات درج ہوں گے، یعنی اسد شاہ، فیاض شاہ اور دیگر پیروں اور ان کے حواریوں کے خلاف مزید مقدمات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ معصوم فاطمہ کیس کا مرکزی ملزم پیر اسد شاہ، جو کہ سندھ کے سب سے بڑے فرعون کا چہیتا ہے، پولیس کی نااہلی دیکھیں۔ ڈی آئی جی سکھر، ایس ایس پی خیرپور اور دیگر انویسٹیگیشن ادارے جو اس کیس پر کام کر رہے ہیں، ابھی تک وہ پیر اسد شاہ کا فون ان لاک نہیں کر سکے، اور انویسٹیگیشن ادارے کہہ رہے ہیں کہ پیر اسد شاہ انویسٹیگیشن میں کوئی تعاون نہیں کر رہا، اور یہی بات نگران حکومت کہہ رہی ہے کہ پیر اسد شاہ اور دیگر ملزمان پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اس لیے پیر اسد شاہ اور دیگر ملزمان کو اب کراچی شفٹ کیا جائے گا۔ اب جی آئی ڈی نئے صرف تحقیقات کرے گی جس میں انویسٹیگیشن اداروں جیسے کہ ISI کے لوگ بھی شامل ہوں گے، یعنی نمائندے بھی شامل ہوں گے، اور پیر اسد شاہ سے دوبارہ انویسٹیگیشن شروع ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے کہ جو پولیس ایک ماہ کے دوران اسد شاہ کا فون ان لاک نہیں کروا سکی، وہ شفاف انکوائری کیسے کرے گی، وہ فاطمہ کے لواحقین کو انصاف کیسے دلوائے گی، وہ پیروں اور ان کے حواریوں کے خلاف ایکشن کیسے لے گی، اور سندھ کی معصوم بیٹی فاطمہ کے خون کے ساتھ انصاف کے لیے کیسے شواہد عدالت میں پیش کرے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب پولیس شواہد پیش کرے گی عدالت میں، تبھی تو عدالت جا کے پیر اسد شاہ اور دیگر ملزمان کو سزا سنا سکے گی۔ جب پولیس کے پاس کوئی شواہد ہی نہیں ہوں گے تو پھر فاطمہ اور دیگر معصوم بچوں کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا؟ اگر نگران حکومت اسی طرح معصوم فاطمہ کیس میں اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہے تو تاریخ ان وزراء کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی کہ آیا کہ سندھ میں ایسی ٹیم بھی آئی تھی جو ایک مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو کر ظالم کو انجام تک پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نگران حکومت فاطمہ کیس میں واقعی سیریس ہے یا محض یہ باتیں ہیں۔ اگر یہ واقعی سیریسنس ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ مظلوم کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔